Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. Students, as you know, we have started unit number 4 in the previous lesson. This is museums and we have read the introduction of museum in the previous lesson. Today we will start from the third paragraph of this chapter. پاکستان آلسو ہیز مینی فیمس میوزیمس. پاکستان میں بھی بہت مشہور میوزیمس ہیں, عجائب گھر ہیں. پریویس لیسن میں ہم نے پڑھے تھے جو دنیا کے مشہور عجائب گھر تھے میوزیم سے. دنیا کے 2 بہت ہی مشہور بہت بڑے جو میوزیمس تھے وہ ہم نے پڑھے تھے. کون سا تھا؟ برٹش میوزیم ان لنڈن اور سیکنڈ تھا لوور میوزیم ان پیرس. یہ 2 مشہور ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں. لیکن اب ہم اپنے کنٹری کے حوالے سے دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں کون کون سے میوزیمز ہیں جو بہت زیادہ فیمس ہیں اور کس وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں. پاکستان میں بھی بہت سے فیمس میوزیم ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کراچی میوزیم از فیمس فار اٹس وائڈ رینج آف کلیکشن. کراچی میوزیم ہے, یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے, دیکھیے کتنی بڑی بلڈنگ ہے اور بہت خوبصورت بلڈنگ ہے. نیشنل میوزیم آف کراچی, یہ بہت بڑا میوزیم ہے اور یہ مشہور ہے. اس کی بہت بڑی تعداد میں یہاں پر چیزیں جو ہیں موجود ہیں, بے شمار کلیکشن ہے مختلف طرح کی. اٹ انکلوڈز آبجیکٹس فرام آلموسٹ ایوری پیریڈ آف ہسٹری. اس میوزیم میں تاریخ کے جو مختلف دور گزرے ہیں, مختلف وقتوں میں جو خاص چیزیں تھیں, آبجیکٹس تھیں اس طرح کی جو اس پرانے وقت کو تاریخ کو بیان کرتی ہیں, وہ یہاں پر موجود ہیں. There is a special section on calligraphy which contains some very beautiful samples of calligraphy. Calligraphy کہتے ہیں خطاطی کو, یعنی کہ آرٹ آف رائٹنگ. آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں تغرے ہوتے ہیں یا کہیں اور بکس ایسی یا پھر رائٹنگز اس قسم کی جو بہت خوبصورت طریقے سے لکھا گیا ہو. مختلف سٹائل کی رائٹنگ ہوتی ہے, اس میں خاص طور پہ عربک کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. تو کیلیگرافی کا ایک پورا سیکشن ہے اس بلڈنگ میں, اس میوزیم میں ایک پورا ایریا رکھا ہے اور اس کے اندر بہت زبردست قسم کے جو نمونے ہیں, مختلف طرح کی جو خطاطی کی چیزیں ہیں اور جو مختلف ہسٹریز کے دور سے تعلق رکھنے والے جو سیمپلز ہیں وہ یہاں پر اس میوزیم کے اندر موجود ہیں. تو اس وجہ سے یہ کراچی میوزیم جو نیشنل میوزیم ہے کراچی کا بہت زیادہ فیمس ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں The Lahore Museum is best known for a very valuable statue of Buddha. دوسرے نمبر پہ میوزیم ہے جو لاہور میوزیم ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے, کتنی بڑی عمارت ہے. یہ لاہور میوزیم کی عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے اور یقیناً دیکھ کر اس وقت دل کر رہا ہے کہ ہم خود بھی اس میوزیم میں ضرور وزٹ کریں. یہاں پر جو بہت مشہور چیز ہے اس میوزیم کے اندر وہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے پکچر, یہ ہے فاسٹنگ بدھا. گوتم بدھ کا جو اسٹیچو ہے وہ اس میوزیم کے اندر موجود ہے. گوتم بدھ جو ہے بدھزم ایک ریلیجن ہے, ایک مذہب ہے, اس کے بہت سارے پیروکار ہیں اور یہ بنایا گیا تھا کیونکہ یہ جو بدھا تھا یہ پرنس تھا نیپال کا اور یہ جنگلوں میں نکل گیا تھا. غور و فکر کیا اس نے, لوگوں کے بارے میں سوچا کہ دکھ اور تکلیف کیوں ہوتی ہے اور اس کے بارے میں جو تاریخ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کئی ہفتوں مہینوں اسی طرح سے جو ہے وہ بیٹھ کر غور و فکر کرتا تھا کہ بند کر کے کئی ہفتوں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا اور اسی طرح سے غور و فکر میں. اور دیکھیں اس کا جو اسٹیچو بنا ہوا ہے وہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے جیسے بہت ہی جو ہے ویک ہو چکا ہو ایک انسان. اور وہ اس طرح جنگلوں میں پہاڑوں میں اس نے غور و فکر کیا, کئی ہفتے کھائے پیے بغیر گزارا کیا. اگر کھایا بھی تو پتے اور درختوں کی چھال وغیرہ کھا کر گزارا کرتا تھا اور غور و فکر میں مشغول تھا. اور پھر جب اس کو اندازہ ہوا, اس نے ریئلائز کیا, اپنی سوچ جو کچھ اس کی تھی اسے اندازہ ہوا, تو پھر واپس وہ اپنے عوام کے اندر آیا اور پھر وہاں پر اس نے اپنے جو معلومات حاصل کی یا جو اس کو سمجھ آیا اپنی غور و فکر کے نتیجے میں وہ اپنے لوگوں تک اس نے تعلیمات پہنچائی اور تبلیغ کی. تو یہ بہت مشہور اسٹیچو ہے اور یہ اس لاہور میوزیم کے اندر موجود ہے اور اسی وجہ سے یہ مشہور بھی ہے لاہور میوزیم. ادر امپورٹنٹ آبجیکٹس اسٹورڈ دیئر انکلوڈ تھنگس فرام دا مغل پیریڈ. اور اس کے علاوہ جو اس میوزیم کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں, جو کلیکشن ہے وہ
مغل پیریڈ سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کہ جو مغلیہ دور حکومت تھا، بادشاہوں کا، مغل خاندان نے حکومت کی تھی ساؤتھ ایشین ریجن پہ، سب کانٹیننٹ جو برصغیر پاک و ہند کا جو علاقہ تھا، وہاں پر 800 سال مغل بادشاہوں نے حکومت کی، اور اس دور میں جو ان کی چیزیں استعمال میں ہوتی تھیں، ان کی جو ویپنز یوز کرتے تھے یا ان کے جو محل کے اندر اشیاء ہوتی تھیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں کلیکشن یہاں پر موجود ہے. تو لاہور میوزیم جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے. نیکسٹ ہے پشاور میوزیم از ویل نون فار اٹس کلیکشن آف گندھارا اسٹیچوز. تیسرے نمبر پر ہے پشاور میوزیم، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پشاور میں موجود ہے، KPK میں ہے، اور یہاں پر جو کلیکشن ہے وہ گندھارا اسٹیچوز ہیں، بت ہے، اور یہ کیونکہ ایریا ہے تھا گندھارا یہاں پر، اور یہاں کے لوگوں کو مہارت حاصل تھی اسٹیچوز بنانے کے حوالے سے، تو اس میوزیم میں زیادہ تر جو ہے وہ گندھارا اسٹیچوز ہیں. گندھارا واز دا نیم گیون ٹو دا ریجن اراؤنڈ پشاور. گندھارا ایک نام تھا جو پشاور کے ارد گرد کا علاقہ تھا، وہ گندھارا کہلاتا تھا. A long time ago it used to be Buddhist region and the people here made beautiful sculptures. یہ جو علاقہ ہے بہت عرصہ پہلے یہاں پر بدھسٹ ریجن تھا، یہ بدھ مت کا علاقہ تھا. کون سا بدھ مت؟ یہ جو بدھزم سے، یہ بدھا کہلاتا ہے، اس کے ماننے والے جو ہیں وہ بدھسٹ کہلاتے ہیں. وہ لوگ جو اس کے پیروکار ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے تھے، وہ بدھسٹ کہلاتے ہیں. اور یہ علاقہ جو گندھارا کا علاقہ تھا یہ بدھسٹ ریجن کہلاتا تھا. اس مذہب کے رہنے والے، ماننے والے یہاں پر موجود تھے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ ماہر تھے اسکلپچر میں، بت سازی میں، یہ مجسمے بنانے میں، تو انہوں نے اسی طرح سے بدھا کا مجسمہ بھی بنایا. اور یہاں پر اس ایریے میں پھر نہ صرف بدھا کا، پھر یہ اپنے جو بھی ان کے جو ایشوز تھے یا جو معاملات تھے یا جو بڑی بڑی ان کے لیڈرز ہوتے تھے اپنے علاقے کے، تو ان کے اسی طرح سے یہ مجسمے بنایا کرتے تھے. تو وہ جو ہسٹورک مجسمے ہیں وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس میوزیم کے اندر موجود ہیں. پشاور میوزیم ہیز اے واسٹ کلیکشن آف سچ آبجیکٹس. پشاور میوزیم میں اس طرح کی چیزوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ کلیکشن موجود ہے. اور یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ پشاور میوزیم ہے. یہ بھی بہت بڑی بلڈنگ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اچھی خوبصورت عمارت ہے. اور یہاں پر زیادہ تر جو آپ کو کلیکشن ملے گی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میوزیم میں ہوں گی، لیکن اس میں اسپیشلی جو ہے آپ کو زیادہ تر اسٹیچوز ملیں گے. گندھارا اسٹیچوز کہلاتے ہیں وہ، اور بدھسٹ ریجن کے زیادہ تر کیونکہ لوگ تھے، بدھ مت کے ماننے والے لوگ تھے، تو زیادہ تر جو ہے وہ ان کے مجسمہ سازی میں وہ مشہور بھی بہت تھے، مجسمے بنانے میں. تو اس طرح کی کلیکشن آپ کو زیادہ یہاں پر ملے گی. آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ اتنے ہی پارٹس کی ریڈنگ کریں. تینوں امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. کراچی میوزیم کے حوالے سے ہم نے دیکھا، لاہور میوزیم، اور اس کے بعد پشاور میوزیم، اور تینوں کی جو اسپیشیلٹی ہے یا تینوں کس وجہ سے زیادہ مشہور ہیں، وہ تینوں پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں. آپ ریڈنگ کریں، سمجھیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آپ کو لیسن کمپلیٹ کروا کے ایکسرسائز کرواؤں گی. ٹل دین اللہ حافظ.